السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ابراہیم کنبر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ آج ہم وزیر اعظم عمران خان کے ان وعدوں پہ بات کریں گے جو الیکشنی وعدے تھے، جو اعلانات تھے کہ وہ حکومت میں آ کر بہت کچھ کریں گے۔ ویسے تو ان کے سینکڑوں وعدے اور اعلانات ہیں، لیکن ہم فقط ان کے 10 جو وعدے ہیں ان پہ بات کریں گے۔ پہلے تو ہم ان کے وعدے ایک ایک کر کے گنائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا اعلانات یا کیا کیا وعدے کیے تھے، اس پہ ہم پھر بعد میں تبصرہ بھی کریں گے۔ اور ان کی جو پوزیشن ہے، اب جو صورتحال جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، ویسے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ 100 دن یعنی حکومت کے 100 دنوں میں ایسے فیصلے کریں گے کہ ملک گل و گلزار ہو جائے گا۔ اور اس کے حوالے سے کئی جو ان سے جن کو امیدیں وابستہ تھی امیدیں، وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم پہلے ان کے جو 10 بڑے وعدے تھے ان کا ذکر کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان جب اپنی الیکشن مہم میں ہوتے تھے، وزیر اعظم بننے کے لیے کوشاں تھے، تو وہ بڑے دبنگ قسم کے وعدے کرتے تھے۔ سب سے بڑا وعدہ جو ان کا، جو ابھی بھی ان کو ڈس رہا ہے، کیونکہ اس وعدے پہ عمل تو نہیں ہوا، لیکن اس وعدے کی وعدہ خلافی جو ہوئی ہے وہ انتہائی خطرناک ہوئی۔ اس کا جو اثرات ہیں وہ ساری سوسائٹی ہے، سارے ملک میں ہیں۔ ان کا سب سے بڑا وعدہ تھا 1 کروڑ ملازمتیں دینے کا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو 1 کروڑ ملازمتیں دی جائیں گی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایماندار بندہ ہے، تو اس کے جب حکومت میں آئے گا تو میرٹ پہ اور شفاف انداز میں جابس ملیں گی۔ خیر، وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس پہ بعد میں آتے ہیں، لیکن عمران صاحب کا یعنی PTI حکومت کا دوسرا وعدہ 50 لاکھ مکان تھے۔ وہ غریب، بے پوت، جن کی رسائی نہیں ہے، جن کا کوئی سورس نہیں ہے، سفارش نہیں ہے، ان کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ 50 لاکھ گھر ان کو ملیں گے۔ اس طرح وزیر اعظم عمران خان نے زراعت کے حوالے سے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ زرعی انقلاب لائیں گے اس ملک میں۔ اس زرعی انقلاب کا کیا ہوا وہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکس نیٹ بڑھانے، ریونیو کلیکشن، یعنی یہ اعلان تھا کہ وہ آتے ہی جو ٹیکس اصلاحات کریں گے وہ ایسی ہوں گی کہ لوگ خود بخود ٹیکس دینا شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ وہ کہتے تھے کہ لوگ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ وزیر اعظم جب چور ہوتا ہے تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ ٹیکس کی پوزیشن کیا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ تنقید کی تھی جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس ملک میں ایلیٹ کلاس کے لیے پرائیویٹ سسٹم ہے، ہم اپنے اسکول جو ہیں ان کو ایسا کریں گے، یعنی سرکاری اسکول، سرکاری تعلیمی ادارے، ان کو ایسا کریں گے کہ لوگ پرائیویٹ اسکول سے شفٹ ہو جائیں گے جو گورنمنٹ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ، اور بچے وہیں پہ داخل کرائیں گے۔ اچھا، ان کے ساتھ ایک یہ بھی وعدہ تھا کہ پولیس ریفارمز ہیں جو ڈی پولیٹیسائز کریں گے پولیس کو ایسا مقام دیں گے، ایسا سدھاریں گے کہ یہ جو تھانہ کلچر ہے، جو سارا روایتی قسم کی پولیس کا نظام ہے، اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ ان کا وعدہ تھا۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں جو ہیلتھ سسٹم کو بہتر کرنے اور سرکاری جو ہاسپٹلس ہیں ان کو بہتر کرنے، ہیلتھ کارڈ پورے پبلک کو دینے کا بھی وعدہ تھا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس اور عوامی جو مقامات ہیں ان کو تعلیمی ادارے یعنی یونیورسٹیوں کا وعدہ تھا۔ سب سے بڑا تو وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنانے کا وعدہ تھا کہ وہ یونیورسٹی بنائیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس اور جو عوامی مقامات ہیں ان کو مطلب ایسے مقامات میں ان کا کیا ہوا، کیسی کوئی یونیورسٹی بنی یا نہیں بنی، اس پہ بھی ہم آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے اور بھی وعدے تھے کہ جو سول کیسز ہیں ان کے حوالے سے ان کا تھا کہ ہم ایسا قانون لائیں گے کہ یہ جو سالوں سے عدالتوں میں
کیسز لٹکتے رہتے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی اور 1 سال میں وہ مقدمات جو ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو PIA اسٹیل مل اور ریلوے کی جو ریفارمنگ ہے ان کو اس کو بہتر بنانا یا اس میں اصلاحات ہے اس کا بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان وعدوں پہ کیا ہوا، اتنے جو عرصہ گزر گیا، 2.25 سال 27 مہینے جو گزر گئے ہیں، تو ان میں ان کا کیا ہوا ہے۔ 1 کروڑ جو سرکاری ملازمتیں ملنی تھی وہ تو اب ان سے حکومت مکر گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ روزگار کے ذرائع پیدا کیے جائیں گے، لیکن روزگار کے ذرائع اسے پیدا کیے کو 1 کروڑ سے جو نوکریاں تو ملنا دور کی بات ہے، لیکن لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ابھی کوئی آسرا نہیں، اس گورنمنٹ میں کوئی بھی آسرا نہیں ہے کہ سرکاری لوگوں کو سرکاری کوئی جابس ملیں، اور ایسے دفتروں میں جو افسران ہیں خود ان کے جو جابس ہیں وہ اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو معاشی صورتحال ہے اس میں کئی لوگ بے روزگار ہوں گے، تو یہ وعدہ رہا ختم۔ 50 لاکھ گھر جو دینے تھے اس کے لیے آخر میں جا کے انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جا کے بنائی، لیکن اب بھی جو صوبوں میں معاملات چل رہے ہیں، زمین کی خریداری کا معاملہ ہو یا کچھ ہو، اور ان میں انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں ہو رہی، یہ جو منصوبہ یہ میچور نہیں ہو سکا، تو وہ وعدہ بھی جھانسا رہا ہے۔ اسی طرح جو پولیس ریفارمز کی بات کی تھی اس کا اثر تو اتنا شاندار نکلا کہ جو کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد، اس میں یہ 27 ماہ میں 3 IG جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک IG کو فقط اس لیے تبدیل کیا کہ اس نے ایک وفاقی وزیر کا فون نہیں اٹھایا۔ پنجاب میں 6 IG تبدیل کر دیے گئے، ایک IG کو فقط اس لیے تبدیل کیا گیا کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے بہنوئی کی زمین پہ قبضہ جو وہ نہیں چھڑایا، اور اس کی جگہ پہ عمر شیخ CCPO اس نے چھڑا دی، اور پھر اس کے ساتھ جب تنازع ہوا CCPO اور IG سے تو IG کو ہٹا دیا۔ یہ ریفارم سے یہ پولیس ریفارمز کیے تھے وزیر اعظم جو اعلانات کیے تھے، اور اس کا عملی نمونہ سندھ میں IG کے اغوا کا ہمارے سامنے ہے، جس کا کوئی ایک چھوٹی سی رپورٹ آئی بہرحال۔ تو یہ تو تھا وہ پولیس جو ریفارمز تھے۔ اور تعلیمی جو اداروں کی جو بات کی تھی، یونیورسٹی وزیر اعظم ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں یا اعلیٰ مقامات پہ جو یونیورسٹیاں بننی تھی وہ اب تک نہیں بن سکی، تو یہ وعدہ بھی ایسے ہی چلا گیا، پتہ نہیں کہاں۔ وزیر اعظم کو یاد ہی نہیں ہے کہ یار اس طرح جو کیے تھے اس کو بھی کچھ کرنا چاہیے، کو عمل درآمد اس پہ بھی کرنا چاہیے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں بھینس گئی پانی میں، تو وہ بھی اس پہ بھی وعدہ عمل نہیں ہوا۔ ہیلتھ کارڈ یا سروس جو ہیلتھ کا سسٹم ہے، وہ ہیلتھ کا سسٹم تو ہمارا پہلے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیے ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کسی کام کے، اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو بڑی سی بیماری لگے تاکہ آپ ہاسپٹلائز ہو جائیں، اس کے بعد وہی کارڈ کوئی کام کر کے دکھائے تو بھلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیلتھ سسٹم ہے سارا، اس کا کرونا نے جو حال کر دیا، وہ اس کا پورا دھڑن تختہ ہو گیا ہیلتھ کا سسٹم۔ اور سرکاری ہاسپٹلس اسلام آباد سے لے کر اسلام کوٹ تک اگر آپ دیکھیں تو صورتحال ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے صوبوں کے پاس ہیلتھ سیکٹر ہے، لیکن انہوں نے جو انکروچمنٹ کی ہے وہ بھی عجیب انداز میں، پہلے کہا کہ سندھ کی جو 3-4 ہاسپٹلز ہیں وہ ہم لیتے ہیں، پھر کہا کہ نہیں ہمیں نہیں لیتے، پھر اس طرح پھر وہ جو اہم اسپتالیں تھیں ان پہ نیب کے ریڈ ویڈ بھی کرا دیے۔ یہ ساری وفاقی سرکار ہیلتھ لوگوں کی جو ہے ان کی خدمت کر رہی ہے۔ جو قانون کے حوالے سے انہوں نے سول لا کے حوالے سے کہا تھا، وہ اس وعدے کا کیا ہوا؟ وہ بھی اسی طرح ہی پڑا ہوا، کیونکہ دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں وہ بھی جلدی جو ہے نا وہ سالوں سے عدالتوں میں پڑے ہیں، لوگ عدالتوں کے چکر کھا رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے یہ کیا ہے مقدمات کے، وہ نیب کو تھوڑا انہوں نے تگڑا کر دیا تھا کہ بھئی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے خلاف آپ ان کو بس منڈ کے رکھیں، کام ان کا بس ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو پش ٹو دی وال کرنا ہے، ان کو دیوار سے لگا کے رکھنا ہے۔ یہ سارے تھے۔ ایجوکیشنل جو پرائیویٹ سے سرکاری لانا تھا اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی
چینجنگ نہیں ہے. آج بھی آپ وفاقی دارالحکومت سے لے کر کہیں بھی چلے جائیں، مطلب ان کا تو یہی تھا کہ کوآرڈینیشن سے وفاقی اور یہ سسٹم جو فیڈریشن جہاں بھی ہوتی ہے وہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے، فیڈرل اور صوبائی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی، لیکن وہ ان کی نہ ان کا کوئی ارادہ ہے نہ ان کی ہوم ورک ان کا کیا ہوا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. مدارس کے اصلاحات کے حوالے سے یا ایک نصاب کے حوالے سے ان کی کوآرڈینیشن کوئی نہیں ہو رہی، اعلانات بڑے ہو رہے ہیں. تو یہ وزیر اعظم عمران خان کے وہ 10 وعدے تھے جن میں سے ایک بھی وہ پورا نہیں کر سکے. اب بھی ان کا ماننا ہے کہ وہ اصلاحات کی جو ایجنڈا لائے ہیں ان پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن میرے خیال میں اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں بچا، اور اب وہ مان بھی لیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ ہم سے پورے نہیں ہوئے اور ہماری جان بخشی جائے.